الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صدق الله العظيم. دو تقریروں کے بعد اسی روح اور اسی عنوان کے تحت تو مسلم معاشرے میں ڈاکٹر کا کردار پھر یہ پیغام تو کیونکہ ایک ڈاکٹر انسان کی حیثیت سے بھی ہے اور مسلم معاشرے کا ڈاکٹر ایک مسلمان ڈاکٹر بھی ہے. تو وہ اصل بات جو کہ دو تقریروں میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس میں ایک پروفیشنل کی حیثیت سے تھوڑا سا اضافہ یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. پیغام تو کشمیر سے ہمیں ملتا رہا کہ جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے کی. جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تیری یہ آرزو ہے کہ ہو تیری آرزو پوری اور میری یہ آرزو ہے تیری آرزو بدل جائے. اور کائنات اور انسانوں کا یہ سارا امور اس کو وہ اونٹوں کا کاروان کہتے ہیں اور فارسی میں کہتے ہیں کہ نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہا نہیں سوئے قطار میں کشم نہ طیب زمان را. یہ گفتگو اور یہ اشعار اور یہ کتاب اور یہ ساری باتیں یہ کہاں اور میں کہاں، بس اتنا مقصد ہے کہ وہ اونٹنی جو اپنی قطار سے ہٹ گئی اس کو اپنی قطار میں واپس لے جوڑ. وہ آدم علیہ السلام سے ہر انسان نبوت کے اس کاروان کا حصہ ہے. مسلم معاشرہ نام کی کوئی چیز اگر اس زمین پر موجود ہوتی اسلامی معاشرے کے نام سے جس کو مسلم معاشرہ کہا جا سکتا تو میں ضرور اشارہ کرتا. لیکن ایک بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ آج کا ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہ کفر کی بدترین منزلوں میں سے بھی بدترین منزلوں پر کھڑا ہے. آج کی دنیا کا کفر اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہمارا مسلم معاشرہ، اور اس بات کا تجزیہ کرنا سب سے اہم بات ہے. اور آپ تو چنے گئے لوگ ہیں. 1 لاکھ ڈاکٹر ہیں پاکستان میں، 17 کروڑ افراد کے درمیان 1.5 لاکھ ڈاکٹر ہوں گے. آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ان گھروں سے ان بادیہ نشین جھگیوں اور ان علاقوں سے مجھے اور آپ کو نکالا
علم سے سرفراز کیا، اور کتاب اور علم اس کی بنیاد کے اوپر آج بہترین مقام کے اوپر مجھے اور آپ کو بٹھایا ہے، اور اس مقام کے اوپر بیٹھنے کے باوجود میں اور آپ یہ کلمہ جو عرفان صاحب کہہ رہے تھے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، یعنی ہم میں سے کون سا فرد ہے کہ جو ان ساری چیزوں کو نہیں پوچھتا ہے کہ جو خدا کے علاوہ۔ سورہ توبہ میں اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ یعنی یہ رول ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے اندر کی اندر کے انقلاب کی بات کرنی ہے، اندر کی تبدیلی۔ یہ جو 6 فٹ کی کائنات میرے اور آپ کے حوالے کی گئی ہے، اگر میں اور آپ اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرتے ہیں تو نہ ہم نے خدا کو تسلیم کیا، نہ رسول کو تسلیم کیا، نہ آخرت کو ہمارا۔ صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ تبدیل ہو جائیں۔ وہ صداقت کے لیے اس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جا پیدا۔ میں تو کشمیر کے لوگوں کو کشمیر کی صدا واپس سنا رہا ہوں بلوچستان سے آ رہا۔ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جا پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مساعد۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ امریکہ کی بات بڑی اہم ہے اور برطانیہ کی بات بڑی اہم ہے، 50 سال پہلے ان لوگوں نے زمین پر کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ 14 مغربی مملکتیں اکٹھی ہوئی 6 کروڑ انسانوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ ہٹلر کون تھا؟ نیشنلزم، جرمن نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر الیکسی کیرل لکھتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے خدا کو تسلیم کریں جو نسلاً جرمن نہ ہو۔ اگر خدا نسلاً جرمن ہے تو پھر ہم تسلیم کریں گے، اور اگر جرمن نسل کا نہیں ہے تو ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں روشنی دیں گے اس پر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے لوٹ مار کا جو ترتیب اختیار کی تھی، اس کے بعد روشنی کس روشنی کی بات کریں؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سے حل کر نہ سکا۔ یہ پر کیپٹا انکم کیا ہوتی ہے؟ انسان کی خوشی اصل چیز ہے کہ اس کو سکون ملے، اس کو اطمینان ملے، اس کو امن ملے۔ پھر آپ ایک ایسے معاشرے سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہ جو مسلسل جہاد میں 250 سال سے کشمیر کی یہ سرزمین جہاد میں، یہاں پر آپ کا فرض یہ پاکستان کا یہ سارا نعرہ اور یہ ساری 2 قومی نظریہ یہ تو اسی کشمیر کی بنیاد کے اوپر ترتیب دیا گیا کہ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم تہذیب کے لحاظ سے، وطن کے لحاظ سے، ملت کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے ہم بالکل ایک جدا نسل اور قوم ہے ان لوگوں سے جو ہمارے ساتھ ہندو کی عزت سے شریک ہے۔ تو فیصلہ آپ نے 250 سال پہلے سید احمد شہید جو بالا کوٹ کے مرگھٹ کی طرف یہاں آ کے شہید ہوئے، تو یہ صرف اس بات کی مدد کے لیے آئے تھے۔ میں ایک کشمیری ایک مسلمان ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، بمبئی سے سندھ کی علیحدگی، بنگال کی بمبئی سے علیحدگی اور سندھ کی کلکتہ سے علیحدگی، یہ سارے کے سارے معاملات تھے جس کے نتیجے میں یہ ملک بنا۔ اعلان نے کیے یہ ملک بنا ہے، آخر میں بھی اس ملک اور اس برصغیر کے 50 کروڑ مسلمانوں کی گردنوں کا خون، ان کی زندگیاں، ان کا اموال اور ان کے سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں۔ یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اور یہی بات ہے
کہ اس کے لیے کس طرح کی تیاری کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی دور میں آ کے جو ایشوز دنیا کے سامنے رکھے وہی ایشوز ہیں، وہی ڈاکٹر کے ایشوز۔ نبی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پیغمبر ان نشانیوں کے ساتھ اتارا کہ جس کو حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ ابن مریم کہا ہے۔ آپ کو تو علم کی بنیاد پر وہ سارے معجزات دے دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو متاثر کرنے کا جو آخری نشانی قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی زندگی بھی، ان کی پیدائش بھی اور ان کا اٹھایا جانا بھی، ان تینوں باتوں کو جو نشانی قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معجزاتی بات آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلم معاشرے کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی جان، اپنی مال اور اپنی آبرو کے ساتھ آپ کے سامنے آ کے نہ بیٹھتا ہو۔ آپ کی جو کرسی ہے وہ پوری تبدیلیوں اور سارے معاملات کو درست کرنے والی کرسی ہے، اور اس میں ایمان ہے، اور ایمان کا نتیجہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا پہلا سرنامہ علم ہے۔ وہ آدمی متقی نہیں ہے کہ جو اپنے انقلاب اور تبدیلی کی بنیاد علم کو نہ بنائے، اور دلیل اس کی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یعنی یہ ایمان والو، ایمان تم لا چکے ہو۔ اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایمان کو اپنے زندگی کا چراغ بناؤ، اور زندگی کے ہر معاملے کو جب تم دیکھتے ہو تو اس کی روشنی میں تم دیکھتے ہو۔ اور پہلی چیز نیت ہے، تقویٰ کی پہلی چیز نیت قرار دیا گیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ۔ اس ایمان اور اس علم اور اس تقویٰ یہ سرے سے ترتیب پذیر ہوتے ہی نہیں ہے جب تک کہ تم یہ نیت نہ کرو کہ تم نے ان باتوں کے لیے مرنا۔ یہ اتنی حق اور صداقت کی باتیں ہیں کہ ان پر کہیں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، کہیں بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمپرومائز ہو جائے، اور یہ ترجیحات جو ہے پیچھے ہٹا لی جائے اور باقی ترجیحات کو آگے کر دیا، اس کا امکان نہیں۔ نماز کا مقصد تقویٰ قرار دیا گیا، روزے کا مقصد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ تقویٰ قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح حج کا مقصد تقویٰ قرار دیا گیا کہ ان خیر الزاد التقویٰ۔ قربانیوں کا مقصد تقویٰ قرار دیا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ نہ خون تمہارا پہنچتا ہے نہ تمہاری گوشت پہنچتا ہے قربانیوں کا، دل کی وہ کیفیت پہنچتی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کی اپنی ہاجرہ ہے اور اپنا اسماعیل ہے، اگر اس کی قربان، اس کی محبت کو تم اس مقصد کی اور اس خدا کے مقصد سے اس کو ترجیح دیتے ہو، خدا کے مقصد کو ترجیح دیتے ہو، تو پھر تم نے تقویٰ کی معراج کو حاصل۔ اور پھر بتایا کہ تقویٰ کیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب تک کہ تم اس بات کی نیت نہ کرو کہ اس اسلام، اس ایمان، اس رستے کے اوپر تم مرنے کے لیے تیار ہو، اس وقت تک یہ تقویٰ کی نیت نہیں کرو۔ اور دوسری بات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ علم کی بات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ حبل اللہ المتین کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا القرآن حبل اللہ المتین، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ اس کو مل کر تھامنا، اس میں اختلاف جس نے کیا اس نے تقویٰ کا خاتمہ کر دیا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، جس نے فرقہ بندی اس میں ایجاد کی اس نے بھی اس تقویٰ کے رستے اور اس کی اصل حقیقت کو چھوڑ دیا۔ اور چوتھی بات تقویٰ کی بتائیے کہ جو مسلم معاشرے کو آپ کی وجہ سے متاثر کر سکتی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ ہر وہ کام، ہر وہ تشخیص، ہر وہ ترتیب، ہر وہ اخلاقیات جو الفت کو پیدا کرے، محبت کو پیدا کرے اور اخوت کو پیدا کرے،
وہ اس تقویٰ کی بنیاد ہے. وہ بنیاد نہیں ہے تو اس تقویٰ کو تم نے اختیار نہیں. یعنی اخوت اور بھائی چارہ، یہ زبان، یعنی ایک مریض کے لیے آپ پلاننگ نہیں کرتے کہ یہ مریض جو ہے صرف اس کی جسم کا مرض ٹھیک نہ ہو بلکہ اس کی روحانیت، روح کا مرض بھی ٹھیک ہو. اس کا تن صرف اصلاح پذیر نہ ہو، صحت مند نہ ہو، بلکہ اس کا من جو ہے وہ بھی اصلاح پذیر ہو. یہی بات ہے کہ جو ایک ڈاکٹر سے ہم طلب کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قرآن پر اور رسول پر، تو پھر وہ ساری کی ساری آیات آپ پڑھتے جائیے جس میں امانت ہے، جس میں دیانت ہے، جس میں ایک انسان کی زندگی کا خیال بنا ایکسیلنس جو ہے ایک مسلم ڈاکٹر کے اوپر خدا کی طرف سے واجب ہے کہ وہ اپنے فیلڈ کے اندر ایکسیلنس حاصل کرے. ابن رشد اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر ایک فرد اپنی صلاحیت و سینسز کے ساتھ، عقل کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اور 30 اور 40 سال کی اس پوری دنیا کے اندر وہ رہتا ہے، وہ نہ اپنے خدا کو پہچانتا ہے، نہ اپنی منزل کو پہچانتا ہے، نہ اپنے انجام کو سمجھتا ہے، نہ اپنی ابتدا کو جانتا ہے، تو اس نے خیانت کی ہے اپنے ان سارے صلاحیتوں کے ساتھ. اور یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تعلیم ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر کو تو دو طرح علم الابدان کی ہے اور علم الادیان کی ہے، جس طرح کہ مولانا نے فرمایا علم العلمان ہے. اور پھر علم کی حدود کس نے مقرر کی ہے؟ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ٹائم بھی اس کے اندر ہے اور اسپیس بھی اس کے اندر ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس دور کے اندر صرف اسلامی معاشرے کے سامنے نہیں بلکہ پورے دنیا کے معاشرے کے سامنے، پوری دنیا کی انسانیت کے سامنے اس پیغام کو بھی رکھنا ہے جو کہ جسمانی صحت کا مظہر بھی ہے اور بدنی اور روحانی صحت کا مظہر بھی ہے. کلیش آف سیولائزیشن نہیں ہے، یہ تن و من کا کلیش ہے اس دنیا کو. یہ آفت سے الہما فجورہا وتقواہا. اسی لیے جو آیات میں نے پڑھی کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، ہم نے کیا تمہاری زبان اور دو ہونٹ نہیں. جس طرح یہ دونوں چیزیں حقیقت فہدیناہ النجدین. یہ بہانے مت کرو کہ تم کو سچ کا پتہ نہیں ہے، جھوٹ کا پتہ نہیں ہے. ہر انسان کو اس کے اندر انسٹنکٹ اس کے اندر دے دی گئی ہے، اس کے اندر انکلکیٹ کر دی گئی ہے النجدین، دو رستے، سچ اور جھوٹ کے. ہر روز ہر صبح ہر شام یہ دو قوموں میں جھگڑا ہوتا ہے. اس میٹنگ میں جاؤ نہ جاؤ، اس کو سنو نہ سنو، یہ سچ ہے اس کو اختیار کرو، یہ جھوٹ ہے اس کو چھوڑ دو. ہر روز کے اس کلیش کے اندر اگر میں اور آپ ہر رات کو کامیاب نہیں ہوتے تو ہم ناکام ہیں. ہم نے نہ خدا کو تسلیم کیا نہ رسول کو. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ رول، یہ انقلاب اس 6 فٹ سے خود بخود پھر روشنیاں پھوٹتا ہے، پھوٹتی ہیں. یہ علم اور یہ خدمت. آگے فرمایا کہ اچھا یہ تمہیں سچ اور جھوٹ کا راستہ بتا دیا گیا تو پھر کرنا کیا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. آخرت کی اس کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہے کسی مجبوری کے تحت. پہلے تو غلامی تھی کہ ان کو گردنوں کو چھوڑا. آج ایک آدمی جب بیمار ہے تو وہ ملینر بھی ہو، وہ اپنے علاج کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے، اس کو ایسی گفتگو کی ضرورت ہے کہ جو اس کی موت کو بھی پرسکون کر سکتی ہے، اور وہ صرف آپ ہیں. یہ مجبور، اس کا ذکر کیا گیا. فقر او اطعام، بھوک. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ہم تو لوٹتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس امت کے خلیفہ بنے، انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر اس حکمران کے قدموں میں ڈالا، اس پیغمبر کے قدموں میں ڈالا. یہاں اس کی کوالیفیکیشن تب بنتی ہے جب اپنا سارا کچھ کوئی دے دے تو وہ پھر سب کا بڑا ہو جاتا ہے.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ مال لیتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں کہ مخلوقات کو لوٹ کر کوئی بینک بیلنس، اگر میں اور آپ یہ کر سکتے کہ اپنے نئے آنے والے مہمان کو ہم چٹائی پر بٹھائیں اور خود اس کے سامنے گھر کے اندر بیٹھ سکتے، اگر میں اور آپ یہ کر سکتے ایک بری عورت کی گٹری کو ایک 45 سال کی عمر کا پیغمبر، 55 سال کی عمر کا پیغمبر اس آلود گٹری کو اپنے سر پر صرف اس لیے رکھتا ہے کہ یہ عورت یہ بری عورت یہ میرے رستے کی ہم سفر ہو جائے، تو پھر یہ انقلاب کل آ جائے گا. لیکن میں نے اور آپ نے تو اپنی کرسی بہت دور ڈال دی. بہت اور خواب ہے کہ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، بہت اور کی بات ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اپنے کلینکس میں اپنے یہ 100 آدمی یہ اس پورے کشمیر کا مقدر تبدیل کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے. اور یہ آپ کو میں صاحب بتا رہا ہوں، آج اگر دنیا کے اندر تبدیلی کا راستہ بیلٹ کے ذریعے ہے تو آج خدا کا دین بھی بیلٹ ہے اور آخرت کی کامیابی بھی بیلٹ ہے. آپ اس بات کو سمجھے. اس شخص کی تہجد، اس کا سارا سب زندہ دار ہونا، اس کے سارے دن کے روزے کس طرح اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب جس تیری سے وہ آگ جلاتا ہے وہ سود پر بنی ہے، جس مسئلے پر سوتا ہے وہ سود کی بنی ہے، جس گلاس میں پانی پیتا ہے وہ سود کا بنا ہوا ہے، جس حکمرانی کے تحت وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سارے لوگ خائن ہیں اور چور ہیں، سب کو وہ جانتا ہے. اس کے بعد بھی اپنی زبان وہ نیک بولتا ہے تو حق زمین پر غالب ہو سکتا ہے. اس کا انکار نہیں ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ میں اور آپ اپنے اندر کے اندر اس انقلاب کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر لاگو کریں. ہم دعا کرتے ہیں یہ ساری تنظیمیں ہماری تنظیمیں، یہ سارے لوگ ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اگر یہ خدا و رسول کا نام لیتے ہیں تو ان کو خدا و رسول کی منشور کو اپنانا ہے. ہم اس بات پر کوئی سیگریگیشن نہیں کرنا چاہتے کہ کسی خاص طبقہ کو کسی خاص ترتیب کو لے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس راستے کے اوپر آنا چاہتا ہے اس کے لیے ہمیں اپنا عمل طے کرنا ہوگا. میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سے کہی گئی قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ رب آپ کہہ دیجیے اجازت دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں حکم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا کریں کہ مجھے سچائی سے داخل کر، سچائی کے ساتھ جہاں داخل کر، جہاں سے نکالتا ہے سچائی سے نکال. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے سلطنت کو، حکومت کو میرا مددگار بنا. ابن کثیر نے لکھا ہے، قتادہ اور اکرمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر سلطان کا مطلب جو ہے اقتدار ہے. اپنے لیے اقتدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا، اس دین کے لیے، اس خدا کے نظام کے لیے، اس ترتیب کے لیے. اللہ تعالیٰ کے رسول، آج یہ اجتماعی گواہی کا نظام ہم میں نہیں ہے. صراط مستقیم کی بات جو کی گئی وہ یہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر فرمایا، اس حدیث کو نقل کیا ہے مفسرین نے کہ ان اللہ یدعو بالسلطان ما لا یدعو بالقرآن. اللہ تعالیٰ سلطنت کے ذریعے جو کام کرتا ہے خدمت خلق کا، وہ کسی قرآن کے ذریعے بھی وہ کام نہیں کرتا ہے. اور اس ترتیب کو قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے، اس ترتیب کو حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے. یعنی ایک خطیب کا خطبہ جو کہ وہ 100 سال تک دیتا رہے، اور ایک حکمران کا ایک حکم جو چند لمحوں کے لیے جاری ہو وہ پورے نظام کو تبدیل کر سکتا. تو میری آپ سے جو گزارش ہے وہ یہ کہ ایمان اور تقوی، کیونکہ آخرت میں بھی ایمان کو دنیا کے ساتھ ساتھ تقوی کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کہ جس کا ذکر ہے کہ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا. تقوی والوں کی قطار بنائی جائے گی جنت کی طرف. حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان کی تقوی ان کے جنت کے دروازے کھولیں گے. وہ غریب کا، مریض کے پیروں میں بیٹھنے والا ڈاکٹر
وہ اس کے ساتھ چل کر اس کی دواؤں کا بندوبست کرنے والا، وہ اس کے مرض کے بارے میں پوری کی پوری ہسٹری کو یاد رکھنے والا، اور اس کو آخری وقت تک اپنے پیار اور اپنی محبت کے ذریعے فتح کرنے، یہ ایک آدمی انقلاب کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے ساتھ اس کی روحانی اس کے علاج کا بندوبست بھی کریں، اور علمی طور پر مجھے اور آپ کو علم الابدان اور علم الادیان دونوں سے ہمیں یہ سب سے اہم فریضہ واعتصموا بحبل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ والذین یتمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ تمسک رکھتے، پھر نماز کا ذکر آیا ہے، اور پھر یہ خدمت کا ذکر پہلے آیا ہے، تو غلامی سے نجات، بھوک سے نجات، اور یتیم ذا مقربہ اور مسکین ذا مقربہ، کہ ایک یتیم جو کہ تیرا بدار ہے، اس کے سر پہ جس نے ہاتھ پھیرا، اس کے نتیجے میں اس کے گناہ اس میں معاف کر دیے جائیں، اور مسکین یہ میرے اور آپ کے دروازے کا مسکین ہے، زمین خاک آلود مسکین، اس کا ذکر کیا۔ تو یہ ساری کی ساری بات جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اس میں حقیقت ہمارے سامنے یہ بالکل جلوگر ہو کر آتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر ہمارے انقلاب، یہ جو تلوار کی تیزی بتائی، یہ جو آری کی تیزی کا ذکر کیا، یہ ساری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس انقلاب کو اگر پیدا نہیں کر سکتے تو پوری دنیا میں اس انقلاب کے اندر، اس انقلاب کو، اس تبدیلی کو اس معاشرے کے اندر ہم پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اس علمی تیاری کے سلسلے میں صرف یہ کچھ سلائیڈز آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ قرآن یعنی آج WHO، UNO اور دنیا کے اعلیٰ ترین ادارے مدر اور چائلڈ ہیلتھ کے سلسلے میں، انسانی حقوق کے سلسلے میں، بچوں کے حقوق کے سلسلے میں اتنی ترتیب کے ساتھ وہ ایجنڈا لا رہے، اور پوری دنیا پریشان ہے کہ کس طرح انسانوں کے معاملات کو درست کیا جا سکے گا۔ 18-19 ایجنڈے کے اوپر ان کے نکات ہیں، اگرچہ ان کے اوپر مختلف طاقتوں کا بوجھ بھی ہے۔ لیبیا میں وہ 5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اس تیمور کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کشمیر کا 60 سال 70 سال میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن تو ہے ان کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسے ادارے جیسے پولیو فری اور دوسری یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو اس سے میں صرف آپ کو آج کے دن یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ من اور تن کے اس جھگڑے میں جان، مال اور آبرو جو کہ ہر فرد آپ کے سامنے لا کر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، مال کا معاملہ خصوصیت کا حامل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو قوم کو کہا عبادت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عبادت یہ کہ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، یہ جو تمہاری ناپ تول کے ذریعے ہے، یہ جو مزدوروں کی تنخواہ ہے، یہ جو مالی تمہارا ٹرانزیکشن ہے، مثلا ڈاکٹر کی یہ فیس ہے، یہ دواؤں اور ڈرگ کمپنیوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، یہ جو لیبارٹریز کے ساتھ ہے، ان سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ایک پیغمبر مبعوث کیا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ هو نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ خدا کی بندگی نماز اور روزہ تو ٹھیک ہے، یہ مال کے معاملے میں، تجوری کے معاملے میں، دکانداری کے معاملے میں تمہارے خدا کا کیا کہا؟ ہم اپنے مال میں آزاد نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر تم اس رب کو اپنی تجوری کا، اپنے مالی معاملات کا رب تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر تم نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، کہ تم کو ہلاک کر دے گا۔ اور پھر یہ بات انہوں نے کی کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب سے، جس طرح ان کے مثل ما اصاب قوم نوح وقوم صالح وقوم ہود وما قوم لوط منکم ببعید، جس طرح نوح کی قوم غرق کر دی گئی اور صالح اور عاد ہود علیہ السلام، اور وما قوم لوط منکم ببعید، اور یہ لوط علیہ السلام کی قوم تو کوئی دور نہیں، ان کے قدرات تمہارے قریب ہے۔ تو اس بات سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا تھا کہ ہمیں اپنے معاشی اور زندگی کے جو معاملات ہیں ان سب کے سلسلے میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے رویے کو درست کریں گے تو انشاءاللہ یہ تبدیلی اس معاشرے کا مقدر بنے گی، کوئی اس کو نہیں روک سکے گا۔ اس میں یہ کچھ سلائیڈ ہیں جس میں قرآن کے مختلف قسم کی تفصیلات ہیں، جیسے خلق الانسان من علق، کہ انسان کو خون سے
ان کے لوتھڑے سے پیدا کیا تو تیمور نے سلسلے میں تحقیق کی ہے. اور یہ وہ حدود کا ذکر ہے. قرآن میں ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رفع السماوات بغیر عمد، پہلے یہ تصور تھا کہ پہاڑوں کے اوپر آسمان پڑا ہوا ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر ہے کہ بغیر عمد، بغیر کسی پلر سے آسمان قائم ہے. تو اس کا تصور کی تبدیلی کی ہے قرآن نے. تو قرآن کے اندر وہ مختلف اسٹیج سے آپ بتا دیں. یہ اسکن کے بارے میں 1400 سال پہلے کہ جب عذاب میں اسکن جل جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری اسکن لے آئے گا. بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. تو یہ اسکن کے مختلف کیٹیگریز ہیں بن کی. آگے چلتے چلتے یہ جو انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ کا ہے کہ قرآن میں پہلے سے آیا کہ وہ چیزیں جو تم دیکھتے ہو اور جو چیزیں تم نہیں دیکھتے ہو. یہ بچوں کی تخلیق کے بارے میں تیمور نے وہ جو سٹیجز بیان کیے ہیں. آگے چلتے چلتے مضغہ معلقہ علقہ، یہ مضغہ کی تفصیل ہے. یہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ in 1981 during the 7th medical conference in Dammam, Saudi Arabia, Professor Moore said, it has been a great pleasure for me to help clarify statement in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves me that the Muhammad sallallahu alaihi wasallam have been a messenger of God. اس طرح کی بات انہوں نے تیمور میں اپنی بیولوجی کی بک میں آپ نے پڑھی ہوگی. یہ فنگر پرنٹس کے بارے میں، یہ سیریبرم کے بارے میں. آگے چلیے. بس یہ صرف آپ کے لیے کچھ عنوانات میں نے بتانے تھے. آخر میں علامہ اقبال کے ان اشعار پہ اختتام کروں گا کہ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں میں آتا ہے دھن جاتا ہے دن. من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راگ، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، اور اپنے من میں ڈوب کر خواجہ سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. یہ کشمیری قلندر ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا تک واقع.